فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کے اندر ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، وہ لوگ جو متقی ہیں، اگر انہیں شیطان کا ایک گروہ آ دبوچے تو وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیں، ایک وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئے چاہے انسانی شکل و صورت میں یا اپنے دعو فریب سے اور اسے لاکھ گمراہ کرنا چاہے تو اس سال اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کر، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ فوراً یاد کرے گا یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے اور بغیر اس حق کی ادائیگی کے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے، بندے کے لیے تقوی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا مادہ ہے۔ انسان کے دل میں جتنا ہی اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا اتنا ہی وہ حق و باطل کو پرکھ لے گا۔ تقوی کے بدولت دل مضبوط ہوتا ہے، تقوی کے بدولت بصیرت تیز تر ہوتی ہے، تقوی کے بدولت ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان اس تقوی کی بنیاد پر وہ انسان جو لوگوں کو گمراہیوں میں دیکھتا ہے، دلالت میں دیکھتا ہے، بدعملیوں میں دیکھتا ہے، کفر و شرک کے اندر دیکھتا ہے، ایسے موقع پر کوئی بھی التباس، کوئی بھی شبہ اسے بھٹکا نہیں سکتا ہے، تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی ہی انسان کو صراط مستقیم کی توفیق دیتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے دینے لگو تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا کر دے گا، جس کی تفسیر علماء کرام نے کی ہے کہ حق و باطل کے درمیان پہچان عطا کر دے گا۔ حق کو پہچان لوگے، باطل کو بھانپ لوگے، اور کیا فائدہ ہوگا متقی ہونے سے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ حق و باطل کی پہچان عطا کرے گا، گناہوں کو مٹا دے گا اور مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل والا ہے۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے ذریعے انسان اللہ کی ولایت اور اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں، جس کے دل میں جتنا اللہ کا تقوی ہے، جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہے اور ڈر ہے، جس کے دل میں جتنی پرہیزگاری ہے، وہ اپنے خوف اور تقوی پرہیزگاری کی حیثیت سے وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو مزاروں پر دھونیاں دیتے نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو مزاروں پر نظر و نیاز و چندنے چڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو مزاروں پہ بیٹھ کر مراقبے کرتا نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو غیر اللہ کی دعائیاں دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو قبروں کا طواف کرتا ہے، چاہے اس کے پاس داڑھیاں ہوں، چاہے وہ نماز کا پابند ہو، چاہے وہ روزے کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، اور اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوگا جس کے دل سے شرک غائب ہو، جس کے دل سے بدعت غائب ہو۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا شرک موجود ہے، اگر ہمارے دل میں بدعت موجود ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کا تقوی کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا ہماری جو سوچ ہے اولیاء کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، ولی کون ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ جو ولی ہوگا اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو نعمتوں، دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازے گا، اخروی نعمتوں سے نوازے گا۔ ولی وہ نہیں ہے جو مرید بناتا گھومے، وہ ولی نہیں ہے جو دونوں لوگوں کی جائیدادوں پر ڈاکے ڈالتا گھومے، وہ ولی نہیں جو مزاروں، درگاہوں اور ماننے کن کن خبائث کے اڈوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت لیتا گھومے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، جب تک ایمان ہمارا مستحکم نہیں ہو سکتا، جب تک ایمان ہمارا ٹھوس نہیں ہو سکتا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اس وقت تک ہم متقی نہیں بن سکتے۔ لاکھ ہم ولی ہونے کا دعویٰ کریں، لاکھ ہم خیروں کے بارے میں ولی ہونے کا دعویٰ کریں، اور ان کے در کے بھکاری اور ان کے در کے سوالی بنے رہیں۔ تو تقوی یہ ولایت حاصل کرنے کے لیے دو شخص ولی بننا چاہے، یہ ولی کسی کی چیز نہیں ہے، یہ ولایت کسی کی وراثت نہیں ہے کہ خانقاہوں کی وراثت یہ قطب ہوں گے، یا ابدال ہوں گے، یا فلاں ہوں گے، ان کے بعد مجاور یہ بنے گا، ان کے بعد سجادہ نصیر، یہ کسی کے گھر
کی جاگیر نہیں ہے. ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے تو قرآن کو اپنا مشرب بنا لیجئے, قرآن کو اپنا منہج بنا لیجئے, سنت رسول اور احادیث رسول کو تمام اختلافات سے بچ کر کے اپنے گلے سے لگا لیجئے, اپنے دل کے اتھاہ گہرائیوں میں اتار لیجئے, اور اپنے عمل کو, اپنے عقیدے کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنے دنیاوی سارے معاملات کو قرآن و حدیث کے موافق ڈھال لیجئے. آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے. یہ ولایت کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی متقی بندہ کافروں کے دجل و فریب سے نڈر ہوتا ہے. کسی بھی متقی بندے کے دل میں کافروں کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. آل عمران کی آیت نمبر 120. اللہ تعالیٰ کہہ رہا اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو تو ان کافروں کی مکر و فریب اور ان کی چال بازیاں تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہوگا وہی اللہ کے شاعر کی تعظیم اور احترام کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنے والا ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. یاد رکھو اللہ کے شاعر کی تعظیم ہی دل کا تقوی ہے. اسی طرح تقوی وہ صفت, تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے عمل کی سدھار ہوتی ہے. تقوی اختیار کرنے سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو, نرم بات کرو. اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا, ریپیئرنگ کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل احترام اور قابل تکریم بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب کرنے کی کسوٹی مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, سطوت نہیں ہے, حسن و جمال نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کا جو بٹوارا ہے خان پٹھان اور ذات برادری کا, یہ معیار اور کسوٹی اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے قریب کرنے کا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا ہے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. تقوی فوز و فلاح اور کامیابی کا سامان. تقوی کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ سورہ طور کی آیت نمبر 52 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا جو اللہ کی اطاعت کرے, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے, اللہ کا تقوی اختیار کرے, یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی جنت میں داخلے کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. سورہ مریم کے آیت نمبر 63 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جنت اس کا ہم وارث بنا دیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ متقی ہی کے لیے جنت ہے, اور جنت میں منزلیں در منزلیں مکانات اس کے لیے ہیں. منزلیں در منزلیں بالا خانے ہیں, قصور اور حور ہیں. یہ متقیوں کے لیے, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ
सूरह जुमर की आयत नंबर 20 है कि जो लोग अपने रब से डरते हैं, जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए बाला खाने हैं, उनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर भी बने बनाए बाला खाने हैं, और उन बाला खानों के नीचे, उन बिल्डिंगों के नीचे जो दौर पर दौर, मंजिले पर मंजिले है, उसके नीचे नहरें बह रही हैं। यही रब का वादा है और रब का अपने वादे के खिलाफ नहीं कर सकता। जन्नत मुत्तकियों के लिए बिल्कुल नजदीक लाई जाएगी। तकवा का फायदा ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मुत्तकी बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तकवा का फायदा और समरा ये है, जो आखिरत के अंदर जिसका फायदा हम देखेंगे, जन्नत मुत्तकियों के करीब लाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुरसलात के अंदर बयान फरमाया है, सूरह शुआरा के अंदर बयान फरमाया आयत नंबर 90, वो उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के करीब लाई जाएगी। तकवा वालों के लिए तकवा का फायदा यह है, तकवा वालों के लिए जन्नतें हैं, नहरें हैं, बागात हैं, और बादशाहों के बादशाह, मालिक हकीकी के रूबरू बैठक और अच्छी मजलिस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, इंदा मलीक मुक्तदिर इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीक मुक्तदिर। इसी तरह तकवा का फायदा यह है कि मुत्तकियों के लिए बेहतरीन घर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला निअम दारुल मुत्तकीन, अहले तकवा का घर क्या ही बेहतरीन है। तकवा का फायदा यह है कि मुत्तकी लोग, अहले तकवा, जन्नत के अंदर, जन्नत के दरख्तों के नीचे, जन्नत के सायों में सैर व तफरीह करेंगे, चहल कदमी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यशतहून कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। सूरह मुरसलात की आयत नंबर 41 और 43 जाकर के देख लीजिएगा। अल्लाह कहता है कि परहेजगार लोग, अहले तकवा लोग सायों में हैं, बहते चश्मा और नहरों में हैं, और उन मेवों में हैं जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे। जन्नत के अंदर जिन मेवों की ख्वाहिश करेंगे, वो सारी मेवे उनके लिए हाजिर कर दी जाएंगी। इस तरीके से तकवा के बहुत सारे फवायद, बहुत सारे समरात और बहुत सारे नतायज हैं, लेकिन उन सारी चीजों को इस मुख्तसर तकरीर में बयान नहीं किया जा सकता, वक्त साथ नहीं देता। वरना मैं साहबे किराम में से चंद शख्सियतों के ऐसे ऐसे वाकयात जिक्र करता कि जिनको सुन लेने के बाद हमारे दांत में पसीने आते कि वो लोग अपने आप को अल्लाह का करीबी बंदा और मुत्तकी बनाने के लिए किस तरह जफाकशी और मेहनतें करते थे और किस तरह हराम चीजों से परहेज करते थे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अहले तकवा में से बना दे, हम तमाम लोगों को मुत्तकी बना दे, हमारे दिलों में अपना डर बिठा दे, हमारे दिलों से दूसरों का डर निकाल दे, और जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर बरकरार और साबित कदम रख, और जब खात्मा हो तो तकवा और तहारत, परहेजगारी, तौहीद खालिस और सुन्नत रसूल के साथ हमारा खात्मा हो। आमीन रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला मुहादिर मोहतरम को जज़ाए खैर से नवाजे। आपने तकवा के ताल्लुक़ से बहुत ही तफसील के साथ बयान किया कि तकवा का क्या माना है, क्या मतलब है, तकवा हासिल करने के क्या ज़राए हैं, किस तरह हमारे दिल में अल्लाह का तकवा पैदा होगा, और अगर ये पैदा हो गया तो हमको क्या फ़वाइद हासिल होंगे दुनिया और आखिरत में। ये सारी बातें बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखी गई। अब चंद मिनट हम जिस तरह की तरीक़ा रहा है, दस्तूर रहा है कि चंद सवालात किए जाएंगे और जानने वाले हाथ उठाएंगे और मुकर्रिर मोहतरम मुंतखब करेंगे, वो शख्स जवाब देंगे। पहला सवाल है, तकवा के लुग़वी माना क्या है, और इस पर इनाम ये कैसेट है, इल्म और उलमा। तकवा के क्या लुग़वी माने क्या हैं? बताइए रहमतुल्लाह। तक़वे के माने हैं बच जाना, रुक जाना। ठीक है, आइए इनाम बचाव और तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत।
دوسرا سوال ہے تقوی کو سمجھنے کے لیے کون سی بہترین مثال ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر کے تقوی کو سمجھایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ آپ کا کبھی کانٹے دار راستوں سے گزر ہوا ہے؟ یہی مثال دی تھی کہ کانٹے دار راستوں سے اپنے دامن کو، اپنے جسم کو بچا کر جو گزر جائے، مطلب دنیا کی آلودگیوں سے بچ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تیسرا سوال ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے کوئی 2 طریقے بیان کریں۔ اس پہ کتاب نام ہے اتباع سنت کا مفہوم۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی 2 طریقے بیان کریں۔ بیان کیا گیا، نہایت آسان بات بھی ہے۔ جو نام پا چکے ہیں وہ دوبارہ سبق ہے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے، اور بادشاہ کی بات کی اطاعت کر کے، اور فرما برداری کر کے۔ شکریہ ادا کرنے کا 2 طریقہ۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا 2 طریقہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیسے ادا کیا جائے؟ اطاعت کر کے اور فرما برداری کر کے، یہ ایک طریقہ ہو گیا اطاعت و فرما برداری، اور برائیوں سے بچ کر کے۔ فرائض اور سنت نوافل کا۔ اور ایک ہوا یہ تو ایک ہوا اطاعت و فرما برداری، وہ اسی میں فرائض نوافل سب آ گئے۔ دوسرا اور کوئی حرف ہے بھائی؟ امن آپ سوال بولیے۔ اللہ کی فرمان برداری کی جائے، عذاب سے خوف کیا جائے، اور تقویٰ پیدا کرنے کے سامان قرآن و حدیث کے، اور سلف صالح۔ سوال ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیسے کیسے؟ ایک ہے آپ کا چشمہ اتار کر کے، دوسرا جھاڑو لگا کر کے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، مثال نہیں ہو، یہ 2 طریقے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ فرائض و واجبات کی ادائیگی، اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے فرائض و واجبات، اور اللہ کا ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت۔ یہ تو بات سب اطاعت ہی میں ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر، وہ سب آ گیا تھا۔ بھائی انسان یا تو قول سے کہے گا یا تو عمل سے، تو قول آپ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، شکریہ زبان سے کہے گا، ہوگا، اللہ عمل کا سے ہوگا۔ چلیے اللہ کا شکریہ ہے اور اس کے اطاعت کر کے۔ قول اور عمل۔ چلیے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ ایک ایسی نام، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا بنیادی ذریعہ۔ اللہ کا تقویٰ۔ آپ اٹھائیے بھائی، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا بنیادی ذریعہ۔ ہاں یہ بولیں۔ سب سے زیادہ دل سے اللہ کی عبادت۔ آپ بولیے لاسٹ میں۔ اللہ کا ایک ہی چیز تو تقریباً بیان کی گئی ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا رہا؟ آپ اٹھا رہے ہیں؟ بولیے۔ تلاوت قرآن پاک کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ہاں، یہ صحیح جواب۔ آئیے نام۔ تقوی پیدا کرنے کے کوئی 5 اسباب بیان کریں۔ تقوی پیدا کرنے کے کوئی 5 اسباب بیان کریں۔ ہاتھ اٹھائیے بھائی۔ تقوی پیدا کرنے کے کوئی 5 اسباب، 5 ذریعہ بتائیں جس سے تقوی پیدا ہوگا۔ 2 یاد میں ہاتھ اٹھائے رہو، 3 ہو گئے۔ چلیے آپ بولیے، دیکھیے بولیے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے۔ 5 اسباب۔ آخرت کی نعمتوں کی لالچ اور کوشش کر کے، دنیاوی بدلے کی امید کر کے، حساب کتاب کا ڈر کر کے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا، اور شریعت کا پاس رکھ کر، اور جہالت ختم کر کے، علم کی کر کے، اللہ کی تعظیم اور عظمت کا احترام کر کے۔ 5 بنا کے نہیں لوگوں کو کھلا کر کے
तकवा तंगी से नजात देता है, कोई एक मिसाल देकर के बताएं। ये किताबी नाम है, तकवा तंगी से नजात देता है, कोई एक मिसाल। तकवा मुश्किलात से बचाता है, कोई एक मिसाल देकर के बताएं। आयत जिक्र करके दलील पूछ। नहीं, मिसाल वाकया बता करके। तकवा मुश्किलों में नजात देता है, कोई एक वाकया बता करके। तकरीबन बताया गया है, बहुत सारे वाकयात बताए हैं, एक वाकया। बोलिए। तकवा तंगी से नजात देता है, इसका एक वाकया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उसने फिरौन ने पीछा किया था तो दरियाए नील में वो छड़ी मारी थी, तो अल्लाह ने वो रास्ता बना दिया था और पार कर गए थे। तो उसके बाद जब दूसरी मरतबा छड़ी मारी तो वो रास्ता मिल गया था और वो फिरौन जलील हो गया, उसके अंदर डूब गया था। मूसा तकवा के तकरीबन 14-15 फायदे बयान किए गए हैं, कोई 7 फायदा बयान करें। तकवा का कोई 7 फायदा। हाथ उठाइए भाई। असल में हम लोग चाहते नए लोग हाथ उठाए, नहीं उठाते नहीं। आप नाम पा चुके हैं, हाथ उठाइए। चलिए बोलिए। तकवा हर मुश्किल, हर परेशानी से बचने का जरिया है। तकवा हर मामले में आसानी पैदा करता है और यही इल्म नाफे पैदा करता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है और गुर्बत का इलाज है तकवे में। और तकवे वाले की ही अल्लाह ताला इबादत कबूल करता है। तकवा ही शैतानी नफ्सी नुकसानात से बचाता है। तकवा ही हक और बातिल की पहचान करता है। तकवा ही सिरातुल मुस्तकीम पर चलाता है। तकवा ही ताज़ीम करता है। आइए। तकवा की बहुत सारी तारीफें बयान की गई। तकवा का मतलब ये, तकवा का मतलब ये, बहुत सारी तारीफें बयान की गई, कोई एक तारीफ बताएं। तकवा किसे कहते हैं? और बच्चे भी उठा सकते हैं आप भाई। तकवा की बहुत सारी तारीफें बताई गई हैं, कोई एक तारीफ बताएं कि तकवा किसे कहते हैं, तकवा क्या है? अल्लाह ताला का आप नाम मोहब्बत है नहीं, अल्लाह की मोहब्बत। तारीफ बताई गई थी कि ऐसा ऐसा करो, ये सारी चीजें, तब तकवा होगा। बोलिए। अल्लाह का फरमाबरदारी और इत्ताअत। ये एक चीज हुई उसमें से। पूरी तारीफ में कई चीजें बताई गई। फरमाबरदारी करें, नाफरमानी ना करें, ऐसे कई चीज बताई गई। अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अल्लाह का ना शुक्रिया मत अदा करे। सवाल का जवाब याद रखे। अल्लाह का नाफरमानी ना करे। ना इशारा भी कर दिए फिर भी। हाँ चलो नाफरमानी करे और फरमाबरदारी करे। हाँ। अल्लाह का फरमाबरदारी करे, फरमाबरदारी करे, नाफरमानी करे। हाँ। अम्मा पापा को याद रखे, बोले नहीं। हाँ। हाँ, ये सवाल है, जन्नत की वरासत किन लोगों को हासिल होगी? चलिए, जन्नत की वरासत किन लोगों को हासिल होगी? सब जवाब नहीं, मुत्तकीयों को, अल्लाह का डर रखने वालों को। हक बातिल में तमीज की कुव्वत हासिल करने के लिए एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? हक और बातिल में पहचान करने के लिए एक मुसलमान को अपने अंदर क्या पैदा करना चाहिए? बोलो।
जवाब जानते हैं लेकिन हाथ नहीं उठाते हैं। जवाब जान के हाथ ना उठाना ये समझ करके कि इनाम मुख्तसर है, अच्छी चीज नहीं। गरीबी, इंसान के यहाँ गरीबी हो, बारिश ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए? जो इनाम पा चुके हाथ ना उठाए। अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करना चाहिए। पूरा जवाब नहीं हुआ आपका आज की तकरीर के हिसाब से। अल्लाह का तकवा और करे और दुआ अल्लाह से दुआ। बस आप लोगों की ज़ियाफत के लिए खाना तैयार है, जज़ाकर लोग खाने की तस्लीम कर दें। एक ऐलान है, अब तक इस्लामिक सेंटर आहसा के अंदर वीडियो कैसेटें 15 रियाल में बिकती थी और अब उसकी कीमत 12 रियाल कर दी गई है। 12 रियाल। अच्छा, एक और बात है कि कैसेटों या किताबों का हुकूक तबा सेंटर के पास महफूज है। सेंटर का हुकूक तबा महफूज है, बगैर सेंटर की इजाजत के कोई उसे वो नहीं कर सकता, करेगा तो वो अल्लाह के जिम्मेदार है। और ये एल्बम पहले 25 रियाल में था। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सेंटर ने किया था, कॉन्फ्रेंस 2 दिन का, जिसमें सारे उलमा की तकरीरें और बहुत सारी चीजें हैं, जो पहले 25 रियाल में था। 13 रियाल में एक एल्बम 13 रियाल में है, और अगर कोई 2 एल्बम एक साथ खरीदेगा तो 25 रियाल में दे दिया जाएगा। और इसमें जानते कितनी कैसेटें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसेटें हैं। 8 कैसेटें, जिसमें से तकरीबन 12 उलमा की तकरीरें, 10 उलमा की तकरीरें हैं। ये 13 रियाल में। अगर 2 एल्बम कोई खरीदेगा तो 25 रियाल में। इस ऐलान के साथ और आप लोग सब लोगों के शुक्रिया के साथ मजलिस के अख्तिताम का ऐलान किया जा रहा है। आप लोग चलिए और जो खाना हाजिर है उससे तनाव फरमाइए।